تیسرے پارے کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ آل عمران کا 6واں رکوع ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو پوری عمر دینے والا ہوں، ورافعو کا الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہر کا، اور آپ کو بچانے والا ہوں من الذین کفروا، کافروں کے شر سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں آپ کے پیروکار کو، آپ کی فرمانبرداری کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کافر جتنی بھی شرارتیں کر لیں آپ کو وہ قتل نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو پوری عمر دوں گا، آپ کو میری طرف بلند کیا جائے گا، کافروں کے شر سے میں آپ کو بچاؤں گا، اور جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، جو آپ کے سچے فرمانبردار ہوں گے، وہ قیامت تک کافروں پر غلبہ رکھیں گے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ فی زمانہ بدعقیدہ بد مذہب لوگ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یعنی قادیانی، مرزائی، بہائی، جتنے بھی فرقے ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا لاہوری کہتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ کر خنزیر کو قتل کر دیں گے، 40 سال تک رہیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر وصال ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور بیچ میں امام مہدی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ اب یہ ساری حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے جب جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ 200 سے زائد حدیثیں ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو امت مسلمہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی کیسے مان سکتی ہے؟ تو اس نے پھر کیا کیا کہ یہ جو حدیثیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، ان میں اس نے غلط تعویلات کی، غلط مفہوم اور غلط مراد بیان کرنی شروع کی۔ اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیدا ہوگا اور صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہودی عیسائی سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ان کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ تمام باتوں کا مطلب اس نے یہ لے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی پیدا ہوگا اور وہ ایسی کتاب لکھے گا کہ جس سے تمام یہودی عیسائی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ یعنی اتنی اس نے ساری چیزوں کے اندر غلط تعویل کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کو جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، تو یہ عقیدہ بھی اس کے لیے ایک مصیبت بنا تھا۔ تو اس نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے یہ ذہن دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا وصال ہو چکا ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ اس طرح اس نے بکواسات کی۔ پھر اس نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا
تو اب دوبارہ دنیا میں کیسے آئیں گے؟ جب دنیا میں وہ نہیں آ سکتے تو جتنی حدیثوں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 10 کتابیں مرزا غلام قادیانی کے رد میں، قادیانیت کے رد میں لکھی ہیں۔ تو ایک مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرا قادیانیوں سے یہ سوال ہے کہ تم مرزا غلام قادیانی کو مسیح کہتے ہو، نبی کہتے ہو، ہم تو اسے مسلمان بھی نہیں مانتے، پہلے اس کا مسلمان ہونا تو ثابت کرو۔ اس نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی اتنی گستاخیاں کی ہیں اور ایسی گندی گندی باتیں لکھی ہیں کہ جو اسے کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے۔ مثلا اس نے لکھا کہ 400 نبیوں نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے جھوٹا لکھا اپنی کتاب میں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے نہیں تھے، بلکہ حضرت مریم نے یوسف نجار سے شادی کی اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں وہ زنا کا پیشہ رکھتی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ گناہ کرنے والا قرار دیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ گندی عورتیں عیسیٰ علیہ السلام کے سر کی مالش کیا کرتی تھیں، پاؤں دبایا کرتی تھیں، اور بھی اتنی بکواسات لکھی جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور سوال کیا، ہم نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، اور یہ جسے عیسیٰ کہتے ہیں وہ تو عیسیٰ نہیں، عیسیٰ تو وہ ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ تو وہ ہیں جو پاکیزہ ہیں، ان کی ماں بھی پاکیزہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کی 3 دادیاں بھی زانیاں تھیں، 3 نانیاں بھی زانیاں تھیں، اور خود بھی اس گناہ میں مبتلا تھے اور شراب بھی پیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ عیسیٰ تو نہیں ہیں، یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا مرزا غلام قادیانی یہ سارے کام کرتا تھا؟ تبھی تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ان کا خبیثوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو مسیح عیسیٰ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے من گھڑت تعویلات کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے، وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الی، پھر تیری روح کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دیکھا آپ نے، جب ترجمہ بدل گیا پورا عقیدہ بدل گیا کہ نہیں؟ اسی لیے اکثر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا را صرف عربی پڑھنے یا قرآن پڑھنے والے کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ترجمہ تو انسان اپنی مرضی کا کر سکتا۔ اب دیکھیں ترجمے میں کتنی بڑی ڈنڈی مار دی، عام آدمی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ بے شک میں تجھے پوری عمر دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اس کے بجائے ترجمہ کیا کیا؟ بے شک میں تجھے وفات دے کر پھر تیری روح کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سارا مفہوم ہی بدل دیا، بس یہ ترجمے میں ڈنڈی مار دی۔ اب اس کے بعد نہ کسی تشریح کی ضرورت ہے، نہ کسی تفسیر کی، عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا عقیدے کا۔ اب وہ پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ میں تو قرآن سمجھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں سمجھ رہا، بلکہ وہ قرآن کا غلط ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ متوفی کا اس کا حقیقی معنی وفات یا موت نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ تو اس لیے ترجمہ جو حقیقی ہے، میں پوری پوری عمر آپ کو دوں گا، پوری عمر کے بعد آپ کی روح قبض کروں گا۔ متوفی کا کے معنی کیا ہے؟ میں پوری عمر دوں گا، اس کے بعد آپ کی روح قبض کروں گا۔ دوسری بات، ایک اصول یاد رکھیں کہ جب واو آتا ہے تو واو کا ترجمہ پھر نہیں ہوتا،
واو کا ترجمہ ہے اور، پھر کے لیے یا تو فا آتا ہے یا سم آتا ہے۔ واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور، پھر کے لیے کیا آئے گا؟ سم آئے گا یا فا آئے گا۔ اس نے دوسری ڈنڈی کیا ماری؟ بے شک میں آپ کو وفات دوں گا، پھر آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، ترجمہ پھر کر دیا۔ دوسرا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس کا ترجمہ ہے آپ کو اٹھاؤں گا، تو اس نے یہاں ڈنڈی کیا ماری؟ آپ کی روح کو اٹھاؤں گا۔ تو روح کا لفظ اس نے اپنی طرف سے لگایا، جو کہ نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ احادیث کے مطابق ہے، نہ تفسیر کے اندر ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید واو کے ذریعے چند چیزوں کو بیان کرے تو اس میں ترتیب ضروری نہیں۔ اب دیکھیں، پہلے فرمایا میں آپ کو پوری عمر دوں گا اور میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنی طرف۔ آگے کیا فرمایا؟ اور میں آپ کو بچاؤں گا کافروں سے۔ تو بتائیے، کافروں سے بچانا پہلے ہے یا اٹھانے کے بعد ہے؟ زور سے بتائیں، پہلے ہے۔ تو ترتیب میں یہ آخر میں آ رہا ہے۔ تو واو جب ہو تو ترتیب ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز پہلے پائی جائے اور قرآن اس کو بعد میں ذکر کرے۔ تو وہ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ زندگی کے اندر ہے، جب دنیا کے اندر موجود ہیں۔ 33 سالہ جو زندگی آپ نے دنیا میں گزاری، اس میں مراد ہے۔ اور پھر 33 سال کے بعد جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد کافروں سے میں محفوظ رکھوں گا، کافروں سے بچاؤں گا، یہ بعد میں تو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واو جو ہے یہ ترتیب کو ثابت نہیں کرتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم انی متوفی کا ترجمہ اگر یہ کرو کہ بے شک میں آپ کو وفات دوں گا، پھر بھی تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر ترتیب نہیں ہے، صرف واو ہے، اور واو کوئی ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ مطلب یہ وہ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے عیسیٰ جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا 33 سال کی عمر میں، پھر آپ دوبارہ نازل ہوں گے، اور نازل ہو کر حدیث پاک کے مطابق 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ انی متوفی کا، پھر میں آپ کو 40 سال آپ رہیں گے اور میں آپ کو وفات دوں گا۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں جو واقعہ ہونا ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اس کے بعد اس سے پہلے والا واقعہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے والا واقعہ۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس حصے کو بھی سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی۔ فرمایا کہ جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، آپ کے سچے فرمانبردار ہوں گے، انہیں میں قیامت تک کافروں پر غلبہ دوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے ہیں وہ اس بات کو ضرور مانیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں وہی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ تو جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں یعنی مسلمان، انہیں اللہ قیامت تک غلبہ عطا فرمائے گا۔ وقتی طور پر کسی میدان میں شکست ہو جائے یا بعض معاملات میں پریشانی ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکامی نہیں کہتے، بلکہ آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پوری طرح دشمنان اسلام طاقتور ہیں، دولت کی فراوانی ہے، اسلحے کی فراوانی ہے، لیکن نہ وہ مسلمانوں کو مٹا سکے ہیں نہ کبھی مٹا سکیں گے۔ یہاں تک کہ عراق کے اندر بھی امریکہ کی جرت نہیں کہ خود حکومت کر سکے۔ عراق کے اندر بھی آخرکار اب وہ مجبور ہو کر جان چھوڑانے کے چکر میں ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں ایسی حکومت بن جائے کہ جو انہی مسلمانوں کی حکومت ہو، فوج بھی انہی کی ہو، اور بس
مجھ سے معاہدہ ہو جائے اور مجھے جو مالی فائدہ ہے وہ ملتا رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو سپر پاور کہلاتا ہے، جس کی پاور کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، اس کی بھی طاقت نہیں کہ کسی مسلمان ملک پر قبضہ کر کے وہ وہاں پر حکومت کر سکے، یعنی خود بیٹھ سکے. اور پھر روز وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو جنگ کی تھی اس جنگ کا مقصد ملک پر قبضہ نہیں کرنا تھا، بلکہ عراقی عوام کو جمہوریت کا تحفہ دینا تھا. یعنی اتنے ڈرتے ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کو کبھی بھی جوش آ گیا تو مسلمان وہ قوم ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتی. اگر کبھی یہ متفق ہو گئے، متحد ہو گئے اور ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تو اس طاقت کو دبایا نہیں جا سکتا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ قیامت تک میں آپ کے پیروکاروں کو غلبہ دوں گا، یعنی مسلمانوں کو غلبہ دوں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی کمزور ہو، جس دین کو وہ ماننے والا ہے وہ دین اسلام بڑا قوی ہے. تو جب بھی مسلمان دین اسلام کا دامن صحیح تھام لیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہیں پلٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون ان تمام باتوں میں جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فیصلہ کس طرح ہوگا؟ فاما الذین کفروا پس بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو میں انہیں عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا میں اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آخرت میں عذاب دوں گا، یہ تو بات واضح ہے. دنیا کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں پر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ تکلیف پر مسلمان صبر کرے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تکلیف میں ایک خاص قسم کا سکون بھی عطا فرماتا ہے. خاص طور پر وہ مسلمان جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں وہ تکلیف میں بھی راحتیں محسوس کرتے ہیں. لیکن کافر کے لیے تو آخرت ہے نہیں، تو دنیا کی جتنی مشقتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب کے سب ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے گا. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات یہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں. والذکر الحکیم اور یہ حکمت والی نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن حکمت والی نصیحت ہے جسے آپ پر پڑھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو نجران کے عیسائی آئے تھے اور مناظرہ کر رہے تھے، جیسے کہ آپ سن چکے کہ وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی توہین نہیں کی. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے آسمانی کتاب ان پر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زندہ انہیں آسمان کی طرف بلند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، جبریل امین ہر وقت ان کے ساتھ رہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں. ہاں، خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ
اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا باپ کون؟ تو کہنے لگے کوئی باپ نہیں. تو فرمایا کیا آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ تو یہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّ بے شک مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، ایسے مثال ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق پیدا کیا، ہو آدم علیہ السلام کو، من تراب، تراب مٹی سے. تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ابو تراب. ابو تراب کا ایک معنی ہوتا ہے مٹی کا باپ، اور ایک معنی ہوتا ہے مٹی والا. تو حضرت علی کا جو لقب ہے ابو تراب، اس کے معنی ہے مٹی والا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے درمیان کوئی بات ہو گئی، تو حضرت علی جو ہے وہ جلال میں آ گئے اور آپ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر آپ جا کر مسجد نبوی شریف کے فرش پر لیٹ گئے. مٹی تھی اور وہ مٹی آپ کے کپڑوں پر لگ رہی تھی اور اڑ کر آپ کے چہرے پر لگ رہی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ حضرت علی کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں. دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کی کتنی شان ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، اور حضور کی کتنی پیاری ہیں، اور حضرت علی رسول اللہ کے امتی ہیں. پھر بھی شوہر کا مقام کتنا بلند ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا فکر مند ہیں اور چاہتی ہیں کہ حضرت علی راضی ہو جائیں، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو منانے کے لیے تشریف لائے. تو حضرت علی کو حضور نے دیکھا کہ وہ مٹی میں پڑے ہیں اور بڑے رنجیدہ ہیں، چہرے پر مٹی لگی ہے، اور خالی زمین جو مٹی کی ہے اس پر آپ آرام کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور سارا غم آپ کا دور ہو گیا. تو وہ چونکہ رسول اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا ابا تراب، ابو تراب، تو جب یا لگ جائے گا یا ابا تراب تو ابا پڑھیں گے. تو وہ اتنے پیار سے فرمایا کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات حضرت علی کو اتنے پیارے لگے کہ آپ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. آپ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے، کیونکہ امام حسن کے آپ والد ہیں، ابو الحسن حسن کے والد، اور حضور کی نسبت سے، حضور کے فرمان کی وجہ سے ابو تراب. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال لہ، مٹی سے بنایا ان کے جسم مبارک کو، ان کے جسم کو. ثم قال لہ، پھر فرمایا اس سے، کن ہو جا، فیکون، تو فوراً ہو گئے، یعنی فوراً وہ پیدا ہو گئے. تو انہیں بھی بغیر ماں باپ کے اللہ نے کن فرما کر پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے کن فرما کر پیدا کیا. الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ ہر قرآن پڑھنے والے کو خطاب ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، جن کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے وہ ہر سیدھی سادی سچی بات کا بھی غلط مطلب لیتے ہیں، اور وہ صرف انہی باتوں کو یاد رکھتے ہیں
کہ جن باتوں کے ذریعے وہ رسول اللہ کی توہین بے ادبی کر سکے۔ کل ایک بھائی ملے، انہوں نے بڑی دکھ والی بات سنائی، اتنی دکھ کی بات ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی امتی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور اس کی زبان پر ایسی بات آئے؟ وہ امتی نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی بدعقیدہ نے کہا، کسی بدعتی نے کہا، کسی بد مذہب نے یہ بات کہی، کسی گستاخ رسول کا آمنا سامنا ہو گیا تو کہنے لگا حضور تمہیں کیا دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو خود بے بس ہیں، وہ تو اپنے چچا کو کلمہ بھی نہیں پڑھا سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سبز گنبد کے قریب مسجد نبوی شریف کے پاس، سبز گنبد کے پاس ایک بدعقیدہ شخص ایک عاشق رسول سے کہہ رہا تھا کہ تم مدینے کیا لینے آتے ہو؟ کیا ضرورت ہے آنے کی؟ یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کچھ نہیں دے سکے، وہ 6 مہینے تک روتی رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ استغفر اللہ۔ کیا ایک امتی جس کے دل میں رسول اللہ کی ذرا سی محبت ہو، کیا وہ یہ کلام سن کر کانپ نہیں جاتا کہ کیسے گستاخ ہیں، کیسے بے ادب ہیں، کیسے خبیث ہیں؟ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت شفاعت لینے کے لیے کیسے جائیں گے؟ حضور یہی فرمائیں گے کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگیں گے، مدد مانگیں گے، اور رسول اللہ فرما دیں گے، اگر فرما دیں گے کہ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو بے بس ہوں، جاؤ اللہ سے مانگو۔ تو اس وقت تو حضور کی شفاعت اور حضور کی مدد کے بغیر اللہ کی رحمت کا بھی نزول نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اپنے چچا کو کلمہ نہ پڑھا سکے تو بتائیے کیا رسول اللہ اللہ کے اذن یا مشیت کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور اپنے چچا کو چاہتے تھے ابو طالب کہ وہ کلمہ پڑھیں، حضور کے پسند کرنے اور چاہنے کے باوجود وہ نہ پڑھے، انہوں نے نہ پڑھا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، بتائیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ نہیں کہ ہر انسان کلمہ پڑھے؟ بتائیے، زور سے کہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی پسند فرماتا ہے کہ ہر انسان اللہ کا فرما بردار ہو، کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو کیا کوئی نادان یہ کہے گا کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو پسند کرتا ہے کہ کوئی کافر ہی نہ ہو، لیکن دیکھو اللہ کی چلتی نہیں، کتنے لوگ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حکمت ہے، مشیت ہے، اور حضور کا ہر عمل، رسول اللہ کا ہر عمل اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کے اذن کے تابع ہے۔ تو کیسی جاہلانہ باتیں ہیں اور کیسی نادانی والی باتیں ہیں۔ یہی تو سوچ کافروں کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے مکے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور رسول اللہ کو ہم طواف نہیں کرنے دیتے، عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 60 برس گزر گئے، تو 60 برس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے کافروں کی اجازت کے بغیر کوئی طواف نہیں کر سکتا تھا۔ تو کافر یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ کے یہ رسول ہیں تو اللہ میں کیا طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کو طواف کرنے دیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے بندے طاقت رکھتے ہیں، لیکن مشیت ہے، حکمت ہے۔ بتائیے یہ امریکہ اتنا ظلم کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر رہا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا۔ کیا اللہ امریکہ کو ہلاک کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے، لیکن اس کی مشیت، اس کی حکمت ہے۔ تو فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، اس کی حکمت سے ہٹ کر یا مشیت سے ہٹ کر کام نہیں کرتے۔ جہاں تک تعلق ہے پھر رسول اللہ نے کلمہ کیوں پڑھانے کی کوشش کی؟
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن کی قسمت میں کفر لکھا ہے آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کافر کا نام رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس کافر کے نصیب میں قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ نے سینکڑوں مرتبہ اسے تبلیغ فرمائی، سینکڑوں مرتبہ، کیونکہ تبلیغ فرمانے میں ثواب ملتا ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اور کل بروز قیامت حجت قائم ہو جائے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام دے دیا۔ تو یہ حکمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ بارش میں بڑی طاقت ہے، لیکن زمین ہی ایسی ہو کہ جو پیداوار اگانے کے قابل ہی نہ ہو تو بارش کا کوئی قصور ہے؟ قصور تو کس کا ہے؟ زمین کا ہے۔ تو جو کافر ایمان نہیں لائے ان کے دلوں کی زمین مردہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی عشق و محبت عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں صحیح العقیدہ مسلمان کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کی شان ڈھونڈتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی شان ڈھونڈتے ہیں، وہ وہی باتیں یاد رکھتے ہیں کہ جس سے عشق رسول میں اضافہ ہو۔ اکثر ہم یہ بات سناتے رہتے ہیں، اب چونکہ موقع ہے تو موقع کی نسبت سے آپ کو اپنے نصیب کے بارے میں سنائیں کہ مسلمان صحیح العقیدہ جو ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کے نصیب کتنے روشن ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہنے لگا کہ حضور کو یہ نہیں، حضور کے پاس یہ نہیں، حضور کے عیوب وہ بیان کرنے لگا، حالانکہ رسول اللہ عیب سے پاک ہیں۔ تو وہ جو عاشق رسول تھا اس نے کہا کہ مجھے تم 3 دن کی مہلت دو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب ڈھونڈ کر آؤں گا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں رسول اللہ کی شان بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں بھی تیاری کروں گا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو واسطے نے چڑھا کر کہنے لگا ہاں بتا، اس کا جواب دے، اس کا جواب دے۔ اس نے کہا میری ایک بات کا جواب دو پہلے، تمہارے 3 دن کیسے گزرے، صرف اس بات کا جواب دے دو۔ تو چپ ہو گیا کہ مجھے بتاؤ تمہارے 3 دن کیسے گزرے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگا میں بتاتا ہوں میرے 3 دن کیسے گزرے۔ میں رات کو سوتا تھا تو رسول اللہ کی شان سوچتے سوچتے سوتا تھا، دن کو جاگتا تھا تو قرآن لے کر، احادیث کی کتابیں لے کر، فضائل کی کتابیں لے کر، علماء کے پاس جا کر 3 دن تک میں رسول اللہ کی شان ڈھونڈتا رہا، فضائل ڈھونڈتا رہا۔ شکر ہے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا 3 دن تک میں ان کی شان ڈھونڈتا رہا۔ اور تمہارے 3 دن کیسے گزرے؟ افسوس ہے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا 3 دن تک تم ان کے عیوب ڈھونڈتے رہے، وہ ذات جو عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمائی۔ تو بتاؤ میرے 3 دن اچھے گزرے کہ تمہارے 3 دن اچھے گزرے؟ اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انسان جب اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو فضائل بیان کرتا ہے، جب اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو فضائل بیان کرتا ہے، اپنے استاد اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے تو ان کے فضائل ڈھونڈتا ہے، اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے تو اس کے فضائل ہی بیان کرتا ہے، اور عیب سن نہیں سکتا، حالانکہ ہزاروں عیب موجود ہیں۔ اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں ایسا پیدا کیا کہ عیب سے پاک پیدا کیا، اور امتی امتی کہلانے والا اپنے نبی کے عیب ڈھونڈے، وہ امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فلا تکم من الممترین، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر بات کا غلط مطلب، تو یہاں پر خطاب ہر قرآن پڑھنے والے سے، اے سننے والے۔ تو بعض بدبختوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو شک ہونے لگا تھا، تو اللہ نے فرمایا فلا تکم من الممترین، آپ شک نہ کریں، شک والوں میں سے نہ ہو۔ کتنے نادان ہیں، رسول اللہ اگر شک کریں تو جو شک کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر مومن ایمان کے معاملات میں شک کرے کہ یہ حق ہے یا نہیں تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔
تو بتائیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، اے سننے والے کسے باشد کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے اس سے خطاب ہے قیامت تک کہ اے عام لوگوں تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کو یعنی نجران کے عیسائیوں کو حق واضح کر دیا اور وہ مناظرے میں ہار گئے، پھر بھی لڑنے لگے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ، پھر جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، آپ کے پاس علم آنے کے بعد، فقل، تو آپ اس سے کہہ دیں، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود آئیں، وانفسکم، اور تم خود آؤ، ثم، پھر، نبتہل، ہم مباہلہ کریں، یعنی ہم بد دعا کریں دوسرے کے لیے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم رکھیں اللہ کی لعنت کاذبین یعنی جھوٹوں پر، یعنی ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت نازل فرما، تیرا عذاب نازل فرما۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو بلایا اور فرمایا کہ مناظرے کے ذریعے جو حق بات تھی میں نے تمہیں پہنچا دی، اب بھی تم مجھ سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، تو آؤ مباہلہ کریں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، خود آؤ، ہم بھی آتے ہیں، میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو غلط ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، غور کر لیں۔ جب وہ آپس میں جمع ہوئے تو سب سے بڑا جو پادری تھا عاقب عبد المسیح، اس سے لوگوں نے رائے پوچھی، تو اس نے کہا کہ اے عیسائیوں، تم اس بات کو پہچان چکے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، مرسل نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہم ایمان نہیں لاتے اور پھر سچے نبی سے ہم مباہلہ کریں گے تو ضرور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل علیہ رحمہ نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کی طرف نکلے اور اس طرح آئے کہ امام حسین آپ کی گود میں تھے۔ صدر الافاضل نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ امام حسین رسول اللہ کی گود میں تھے اور امام حسن کا ہاتھ حضور کے دستے مبارک میں تھا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ پیچھے آ رہے تھے، اور حضور ان سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ ایک پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ان کے ایسے روشن اور مبارک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ رب کی بارگاہ میں پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا پر پہاڑ بھی ہٹا دے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور ہم آپ سے صلح کا معاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں گے، مگر آپ سے ہم جنگ نہیں کریں گے اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندر اور خنزیر بن کر ان کی شکلیں بگڑ جاتی، جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، نجران کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے، یہاں تک کہ جانور اور پرندے تک ہلاک ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر
تمام عیسائی روئے زمین سے ہلاک ہو جاتے. یہاں پر وہ حضرات کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں اور وہ ماتم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ماتم کرنا، سوگ منانا، 3 دن کے بعد سوگ منانا اور ماتم کرنا تو ہر حالت میں حرام ہے. نوحہ کرنا، بین کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے ادب گستاخ ہیں. اور حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں. اس لیے کہ اہل بیت یعنی گھر والے، بتائیے بیوی کو اگر کوئی گھر والا نہ مانے تو وہ اہل بیت سے الفت رکھنے والا کیسے ہوا؟ تو حضرت عائشہ تو اہل بیت سے ہیں، آپ تو زوجہ ہیں، تو جو حضرت عائشہ کی توہین کرے وہ اہل بیت کی توہین کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن باقی 3 صاحبزادیوں کو نہیں مانتے. اور دلیل میں کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حضرت فاطمہ کو لے کر آئے. اگر حضور کی دوسری صاحبزادیاں ہوتی تو حضور دوسریوں کو بھی لے کر آتے. عام آدمی چونکہ جاہل ہوتا ہے، اگر بہت پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہو، تب بھی وہ ان کی چالوں کو سمجھتا نہیں ہے. کہتے ہاں یہ بات تو ہے. سنی بھی یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو حضور لے کر آئے، اور قرآن میں تو ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں. تو اگر حضور کی دوسری بیٹیاں ہوتی تو حضور ان کو بھی لے کر آتے، تو ثابت یہ ہو کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. لیکن جو ان کے وار سے واقف ہے وہ الحمدللہ ان کی باتوں میں نہیں آتا اور ان کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتا کہ جو صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بے ادب گستاخ ہو، جو حضرت عائشہ کا بے ادب گستاخ ہو، جو صحابہ کرام کے متعلق یہ کہتا ہو کہ حضور کے وصال کے بعد صرف 4 یا 6 صحابہ مسلمان رہے، باقی سب کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی کیا بات کا اعتبار؟ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کون سے سن کا ہے؟ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، اور اس وقت حضور کی 3 صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا تھا. تو 3 صاحبزادیاں کیسے آتی ہیں؟ حضرت رقیہ کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا. حضرت رقیہ سن 2 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت عثمان غنی ساتھ چلنے لگے تو حضور نے منع فرمایا کہ حضرت رقیہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کرو. اور جب رسول اللہ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ کو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے. پھر حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے 3 صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا تھا. عام آدمی کو تاریخ کی یہ بات پتہ نہیں ہوتی، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مباہلہ کا واقعہ کون سے سن میں ہوا. اسی لیے کہا گیا کہ بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں کی باتیں نہ سنی جائیں، کیونکہ جب تک انسان قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم نہ ہو تب تک وہ اس بات کو نہیں جان سکتا کہ یہ کہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں، کہاں پر یہ فراڈ کر رہے ہیں، کہاں پر یہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کی سنتے ہیں، کرتے اپنی ہیں، تو بھائی سب کی سننے کے لیے قرآن و حدیث پر مہارت بھی تو چاہیے. پتہ تو چلے کہ کون ڈنڈی مار رہا ہے، کون قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہے، کون قرآن کی تفسیر غلط بیان کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. تو 4 صاحبزادیاں ہیں، جو ایک کو مانے اور 3 کو نہ مانے وہ بھی اہل بیت کا گستاخ اور بے ادب ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ضرور سچی بات ہے، سچی باتیں ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، حضرت عزیر خدا نہیں ہے. اور الحمدللہ آج مسلمانوں کی اکثریت صحیح عقیدے پر قائم ہے. کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو رسول اللہ کو الہ کہے، خدا کہے، معبود کہے، اللہ کے برابر سمجھے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی
ضرور غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع اور تیسرے پارے کا 15واں رکوع۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، کہ جنہیں کتاب دی گئی اور وہ توریت اور انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ فرمائیے اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے جملے کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہاں کلمے سے مراد لفظ مفرد نہیں بلکہ جملہ مفیدہ ہے، جیسے پہلا کلمہ کہتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ۔ تو ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بات توریت میں لکھی ہے، یہ بات انجیل میں بھی لکھی ہے۔ توریت اور انجیل میں بڑا رد و بدل ہوا، بڑی تحریف ہوئی، لیکن اس میں وہ اس وقت تک یہ بات نہیں لکھ سکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، خدا ہیں، معبود ہیں۔ توریت میں، انجیل میں یہی بات لکھی تھی، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی چیز کو اس کے ساتھ برابر نہ ٹھہرائیں، نہ کسی انسان کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو اللہ کے برابر نہ سمجھیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو نہ بنائے، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر خدا، اللہ کے مقابلے میں خدا۔ اربابا رب کی جمع ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا ہم کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض یہودی، بعض عیسائی اپنے احبار اور رہبان جو تھے، یعنی جو پادری قسم کے لوگ تھے، ان کی وہ پوجا کرتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں یہ مرض عام تھا۔ اور امام ترمذی کی روایت یہ ہے کہ عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی، جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے کہ اربابن کا ذکر ہے، تو یہودی عیسائی تو کسی کو، یعنی اپنے راہبوں کو یا پادریوں کو رب تو نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ توریت میں ایک بات لکھی ہے اور لکھا ہے یہ چیز حرام ہے، تو یہ اپنے پادریوں کو اتنا اختیار دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا پادری اللہ کے حرام کو حلال بنانے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ اللہ کے مقابلے میں رب بنانا ہے۔ آج بھی عیسائیوں میں یہ مرض عام ہے، وہ ان کا جو پوپ ہے ہر 100 سال کے بعد انجیل میں، بائبل میں تبدیلی کرتا ہے، اور وہ انجیل بائبل میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کا پوپ حالات کے حساب سے جو تبدیلی کر دے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں سود حرام ہے، قرآن نے سود کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کو اور شریعت کو چھوڑ کر کسی کی بات مانے اور کہے کہ یہ کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، سود حلال ہے، تو میں حلال مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ اس کو خدا مان رہا ہے، کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی اور وہ حرام قطعی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔
جہاں تک تقلید کا تعلق ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ مقلد ہیں، مسلمانوں کی اکثریت مقلدین کی ہے، آٹے میں بال کے برابر ایسے لوگ ہیں جو غیر مقلدین ہیں، یا تو مسلمان حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں۔ صحیح العقیدہ مسلمان 4 گروہ میں تقسیم ہیں، اور یہ چاروں حق ہیں۔ اگر عقائد صحیح ہوں تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل قرآن و حدیث کی جو باتیں قطعی ہیں، واضح ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتے، سبھی اس بات کو مانتے ہیں اور اس پر سبھی متفق ہیں۔ صرف جو تحقیق کا فرق ہے وہ نئے نئے مسائل میں ہے، کہ وہ مسائل جن کا واضح ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور وہ مسئلہ سامنے آیا تو اس کا حل پیش کرنے کے لیے انہوں نے تحقیقات کی، اور وہ تحقیقات کے مختلف رخ ہیں۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل کو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور آپ کو قاضی بنا کر بھیجا، تو فرمایا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہنے لگے اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب میں تجھے فیصلہ نہ ملے پھر؟ تو عرض کی کہ پھر آپ کی احادیث اور آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میری احادیث اور میری سنت سے تمہیں فیصلہ نہ ملے پھر؟ تو عرض کی کہ پھر میں اپنے ذہن سے، اپنی رائے سے غور کروں گا، اور قرآن و حدیث کے دلائل میں غور کرنے کے بعد جو بات مجھے درست لگے گی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جو درست فیصلہ کرنا جانتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی یہی کیا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کیا کہ قرآن اور حدیث تو کبھی بھی مسئلہ نکالنا تو پہلے قرآن سے، قرآن سے مسئلہ معلوم نہ ہوا تو حدیث سے، حدیث سے مسئلہ معلوم نہ ہوا تو صحابہ کرام کے اقوال سے، جب صحابہ کرام کے اقوال سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر انہوں نے قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر مسئلہ اخذ کیا، اور جب مسئلہ اخذ کیا تو پھر اس میں مختلف تحقیقات سامنے آئیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ایک امام کا دامن تھام لیں تاکہ ہم نفس کی پیروی نہ کریں۔ کوئی امام بھی حدیث کے خلاف یا قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا، اور غیر مقلدین جو شور مچاتے ہیں کہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک یا امام احمد بن حنبل نے حدیث کے خلاف فلاں فیصلہ کیا، تو یہ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اکثر غیر مقلدین قرآن و حدیث کی مہارت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو، جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو۔ تو اس لیے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان کسی چیز پر مہارت نہ ہو اس چیز کے بارے میں وہ رائے نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں میں نے یہ پڑھا ہے، لیکن مریض کا وہ علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اس پر مہارت ہی نہیں ہے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جب تک وہ ایسے اساتذہ کی تربیت میں بیٹھ کر وہ پریکٹس نہیں کرے گا اور جب تک وہ مہارت حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا علاج کرنا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انہوں نے کسی استاد سے مہارت حاصل نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہیں عام آدمی جو چھولے بیچنے والا ہو، جو ریڑھی چلانے والا ہو، وہ قرآن لے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، بخاری شریف اٹھائے اس کا ترجمہ پڑھے، جو سمجھ میں آئے عمل کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے غیر مقلدین میں تقریباً 12 سے زائد فرقے ہو گئے، اور ہر غیر مقلدین کا فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے ہم ہی صحیح ہیں۔ اب اس میں ایک فرقہ جو نیا پیدا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے داڑھی شریف بھی ثابت نہیں، جیسے جاوید غامدی، یہ بھی غیر مقلد ہے، یہ بھی تقلید کو نہیں مانتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈانا جائز ہے، لڑکیوں کا ناچ کرنا درست ہے، میوزک جائز ہے، شراب حلال ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ جب بزرگوں کا دامن انسان چھوڑ دے اور اپنی عقل کو فوقیت دے اور بغیر تربیت حاصل کیے وہ اپنی عقل اور اپنی رائے پر چلنے لگے تو نفس و شیطان اسے کیسا گمراہ کرتے ہیں کہ جاوید غامدی سے پوچھا گیا
اس غیر مقلد سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا کالج میں کیسا ہے؟ کہا صحیح ہے، بس بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے سوال کرنے والے نے کہا بے حیائی تو ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں دوستی بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، آپس میں ملتے بھی ہیں، بلکہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں۔ تو کہا ڈانس کرنا کہیں قرآن میں منع تو نہیں لکھا، کہ لڑکیوں سے دوستی کرنا میں نے تو کہیں منع نہیں پڑھا۔ ہاں لڑکے لڑکیوں سے دوستی بھی آپس میں ہو سکتی ہے، ڈانس بھی ہو سکتا ہے، بس بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں بے حیائی سے اس کی کیا مراد ہے۔ یعنی جب یہ غیر مقلد جاوید غامدی، بابر چودھری، خالد ظہیر اور جتنے غیر مقلدین آج ٹی وی پر نام نہاد اسکالر کی شکل میں آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں، تو وہ اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے منع کیا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی خدا رب نہیں بنائیں گے۔ اس سے وہ تقلید کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں عیسائیوں کا پادری کو رب بنانا اور مسلمانوں کا بزرگوں کی تقلید کرنا اور چیز ہے۔ ہم صرف انہی مسائل میں تقلید کرتے ہیں کہ جس کا واضح ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور جن مسائل کو تحقیق کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، چاروں امام حق پر ہیں، لیکن کسی ایک کی پیروی اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان نفس کا پجاری نہ ہو جائے، ورنہ ہوگا کیا؟ صبح دیکھے گا امام شافعی کا مسئلہ یہ آسان ہے یہ لے لوں، شام کو مسئلہ درپیش ہوا تو امام اعظم کا مسئلہ لے لے گا، تو پھر در حقیقت وہ شریعت کی پیروی نہیں کر رہا بلکہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہو اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ کتنا واضح انداز ہے کہ اگر لوگ تمہاری باتیں مانیں تو ٹھیک ہے، تم ان کے سامنے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ذکر کر دو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے توریت انجیل کو ماننے والوں، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہی ہو، ہاں ججتم فیما لکم بہ علم، تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں جس کا تمہیں علم تھا، یعنی حضور کی آمد، حضور کی ذات و صفات کے بارے میں سب کچھ توریت انجیل میں لکھا تھا، پھر بھی تم نے حضور کو نہ مانا اور جھگڑا کیا، تم نے حضور کو ماننے سے انکار کیا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس معاملے میں کہ جس کا تمہیں علم نہیں؟ پہلے تم نے جس بات کا علم تھا اس میں جھگڑا کیا، اب اس میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور عیسائی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، ہاں لیکن وہ حنیف مسلم تھے۔ حنیف ہر باطل سے جدا، مسلم مسلمان اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم قریب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے قریب ہیں۔
واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ ولی مددگار، دوست۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے چاہا، لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمار بن یاسر پر یہودی بڑی محنت کیا کرتے، اور انہیں یہ خیال تھا کہ یہ یہودی بن جائیں گے، لیکن بتایا گیا کہ یہ محنتیں تمہاری ضائع ہوں گی، کیونکہ ان کے دل میں جو رسول اللہ کا عشق ہے اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ وما یضلون الا انفسهم، وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی حضور کی تعریفیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں، تو تم وہ آیتیں جو تمہاری کتابوں میں ہیں ان کا انکار کیوں کرتے ہو اور حضور کو کیوں نہیں مانتے؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، تمہارے آبا و اجداد نے گواہی دی، اور تم میں وہ علماء کہ جو حق بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں حضور کی شان لکھی ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق میں باطل کیوں ملاتے ہو؟ اپنی کتابوں میں رد و بدل کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کی یہ حرکتیں تھیں کہ وہ رسول اللہ کی صفات اور تعریفیں چھپاتے تھے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، آج بھی دنیا کے اندر وہ گروہ پایا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ قرآن کا درس بھی سنتے ہیں جا جا کر، لیکن آپ ان سے حضور کی شان کے بارے میں کوئی آیت ان کے سامنے پڑھیں، حضور کی شان حدیثوں میں سنائیں، تو اکثر وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو کبھی یہ باتیں سنی ہی نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یہ جن کے درس میں جاتے ہیں وہ حضور کی شان چھپاتے ہیں۔ کہیں بامر مجبوری ذکر کرنا ہو تو ایسے گزر جاتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو۔ اور عاشق رسول کی کیا شان ہے کہ وہ تو اس آیت پر تشریح کے بغیر گزر ہی نہیں سکتا جس آیت میں رسول اللہ کی واضح شان بیان کی گئی، کیونکہ عشق رسول یہ مومن کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک تمہیں تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہاری جان سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور حضور پیارے ہیں صرف زبانی دعووں سے نہیں ہوگا، بلکہ حضور کی شان اور حضور کے اوصاف بار بار جب بیان کیے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کس قدر حضور سے محبت کرتے تھے، یہ واقعات سن کر، حضور کے معجزات سن کر محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو عاشق رسول چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ضرور پائی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غفلت کا پردہ اس پر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ غفلت کا پردہ اٹھ جائے تو وہ حضور کے نام پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی صحیح عقیدے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے تمام لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو بڑی چال بازی کے ذریعے عشق رسول دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اولاد، ہماری نسلوں کے ایمان کو تحفظ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ لوگوں ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، دن کی ابتدا میں، وکفروا آخرہ،
اور دن کی انتہا میں کافر بن جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ ایک بڑی سازش تیار کی گئی۔ رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا اور کہا کہ صبح حضور کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے کہ آپ نبی و آخر الزماں ہمیں لگتے ہیں، آخری نبی آپ ہی محسوس ہوتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر لوگوں میں بڑا مشہور کریں گے کہ بڑے بڑے یہودی سردار ایمان لے آئے، اور جب پروپیگنڈا ہو جائے گا پھر شام کے وقت سب دوبارہ کافر ہونے کا اعلان کر دیں گے، پھر اس کا پروپیگنڈا کریں گے اور لوگوں میں یہ شور مچائیں گے کہ ہم تو نبی آخر الزماں سمجھ کے گئے تھے، مگر جب اندر جا کر دیکھا تو نعوذ باللہ من ذالک ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے۔ اس طرح مسلمان شک میں مبتلا ہوں گے اور کئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے رات کو منصوبہ بنایا اور ان کا منصوبہ ابھی تکمیل کے مراحل میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مسلمانوں کو سنائی۔ یہودیوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے منصوبہ بنایا، یہ منصوبہ ظاہر ہو گیا، اب ایمان لانے میں کوئی چیز باقی نہ رہی تھی ان کے لیے۔ انہیں یقین آ جانا چاہیے تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، کہ ہمارے منصوبے کی خبر اللہ نے انہیں دے دی، مگر ضد کا کیا علاج کیا جائے، یہ ایسے ضدی تھے کہ وہ ایمان نہ لائے۔ یہودیوں نے جن لوگوں کو یہ کہا کہ صبح کے وقت جاؤ اور ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کا جھوٹا اظہار کرو، ان سے یہ بات بھی کہی وَلَا تُؤْمِنُوا، تم یقین مت کرنا کسی کی بات کا، إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اسی کی بات کا یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یعنی انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جنہیں ہم بھیج رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کہیں واقعی ایمان نہ لے کر آ جائیں، اس لیے انہیں پختہ کرنے کی کوشش کی کہ تم جب جانا تو کوئی بات توجہ سے سننا ہی نہیں، کہ کہیں تم اپنے باطل دین سے ہٹ نہ جاؤ۔ قل، آپ فرمائیے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، جس کے نصیب میں یہ چمکدار مقدر ہے واقعی حضور کے معجزات دیکھ کر ضرور ایمان لے آئے گا۔ اور انہوں نے، یعنی یہودیوں نے جن لوگوں کو بھیجنے کے لیے تیار کیا، ان سے انہوں نے یہ بھی کہا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور اس بات کا یقین مت کرنا کہ جیسا تمہیں دیا گیا اس کی طرح کسی اور کو بھی دیا گیا، یعنی جس طرح توریت ہمیں ملی ہے، کوئی آسمانی کتاب کسی اور قوم کو ملی ہے، یا قرآن آسمانی کتاب ہے، اس بات پر یقین نہ کرنا۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور اس بات کا بھی یقین نہ کرنا کہ کوئی تم سے تمہارے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، دلیل قائم کرے گا اور یہ کہے گا اے مالک و مولا، یہ باوجود جاننے کے ایمان نہیں لاتے، اس بات کا کوئی خوف تم اپنے دل میں نہ رکھو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، بے شک سارا فضل اللہ کے دستے قدرت میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت اس کے لیے خاص فرما دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فضل اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک،
اگر تو انہیں ڈھیر سونے کا امین بنائے تو وہ تجھے وہ ڈھیر سونا واپس دے دیں گے۔ اہل کتاب کی دو قسمیں قرآن نے بیان کی۔ ایک تو وہ ہیں جو توریت پر عمل کرنے والے ہیں، انجیل پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں اگر ڈھیر دولت کا بھی امانت دار بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب وہ اتنے امین ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ توریت کے بھی وہ امین ہیں، نہ تو وہ توریت میں رد و بدل کرتے ہیں، نہ وہ توریت کے احکام چھپاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کیا تو دیکھتے ہی حضور پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان یہودیوں میں سے، توریت کے ماننے والوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تو انہیں 1 دینار سونے کی 1 اشرفی کا امین بنائے، امانتاً اس کے پاس رکھوائے، لا یؤدیہ الیک، وہ تجھے واپس نہیں کریں گے۔ اتنے امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ الا ما دمت علیہ قائما، ہاں جب تک تو ان پر کھڑا رہے تیری امانت ضائع نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی تو یہاں سے ہٹا یہ تیری امانت کھا جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی امانت میں خیانت کرے، توریت میں رد و بدل کر دے، توریت کی باتوں کو چھپائے، تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی بڑا خائن اور خیانت دار ہے۔ اس لیے یہ لوگ بڑے خائن ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہماری پکڑ امیین کے بارے میں نہیں ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہودی ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، وہ عیسائی ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، لہذا وہ انہیں امی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ہم کچھ بھی بگاڑ لیں، انہیں دھوکہ دے دیں، ان کی امانت میں خیانت کریں، کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ جب پکڑ کا خوف ہی نہیں تو وہ 1 نمبر کے خائن بن گئے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر یہ بات غلط کہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات توریت اور انجیل میں نہیں کہ خیانت کرنا جائز ہو جائے اور لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنا جائز ہو جائے جو توریت کا ماننے والا نہ ہو۔ بلکہ آپ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے جو دشمن تھے کافر، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ کی کئی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبح یہ امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کر کے مدینے پہنچ جانا۔ امانت کی حفاظت کا درس ہر آسمانی کتاب میں دیا گیا۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم یہودی اور عیسائی کے علاوہ جس کو بھی دھوکہ دو گے، امانت میں خیانت کرو گے، تمہارے لیے جائز ہے۔ ایسی کوئی بات آسمانی کتاب میں نہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی کون شخص ہے؟ اس کی قرآن نے تعریف جگہ جگہ فرمائی، اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔
ان الذین یشترون بعہد اللہ، متقیوں کا ذکر کیا گیا. اب جو متقی نہیں ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو ہمیں متقی بنا دے، اور گناہگار سیاہکاروں کے لیے جو عذاب کا ذکر ہوا، اے پروردگار تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے حاصل کرتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے حاصل کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کی ذلیل دولت، قلیل دولت، فانی دولت، دنیا کی ذلیل دولت کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک یہودیوں میں سے ایک گروہ گزرا، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتے ہیں. لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے. یہودی کیا کرتے کہ جب توریت کی تلاوت کرتے کسی مسلمان کے سامنے، تو تلاوت کرتے کرتے اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے، اور پڑھنے کا اسٹائل ایسا ہوتا کہ آدمی سمجھے یہ توریت میں بات لکھی ہوئی ہے. وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اضافہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا انجام بہت برا ہے. ذرا سوچیں، جو عیسائی یا یہودی قوم اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ کیا مسلمانوں کی کبھی خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہو سکتی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے 25 دسمبر کو کرسمس نعوذ باللہ من ذالک مناتے ہیں، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ٹی وی پر ان کے پروگرام دیکھتے ہیں. بعض تو ایسے نادان ہیں کہ چرچوں میں جاتے ہیں، بلکہ اسے جانا آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں، روشن خیال ہیں، ہم جدید ذہن رکھتے ہیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے دوستی کرنے سے منع کیا، تو ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض نادان ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں کہ جس میں گیت گائے جاتے ہیں اور جس میں کفریہ اور شرکیہ اشعار پڑے جاتے ہیں. نہیں، آپ تو اس بات کو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ اس طرح اس دن کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی آمد ہوئی، اور ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے گیت کو سننا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو صرف آپ نے یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، تو میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور یہودی تہذیب پر بھی عمل کروں گا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو جو تہذیب اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ رسم و رواج، ان کے فیشن، ہر ایک کو
ٹھکرا دیجئے، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ علماء اس پر تحقیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کافر کے تہوار کی دو قسمیں ہیں، ایک تہوار ہے اس کا قومی تہوار ہے اور ایک اس کا مذہبی تہوار ہے۔ قومی تہوار منانا مسلمانوں کے لیے، کافر کا قومی تہوار منانا جو کافروں کے لیے خاص ہو وہ حرام ہے، اور مذہبی تہوار منانا کفر ہے۔ مثلا کوئی سلیب گلے میں شوخیاں لٹکا لیتا ہے تو سلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، تو چاہے مذاق میں لٹکائے وہ کافر ہو جائے گا، وہ اگر شادی شدہ ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے عیسائی خوش ہو کر ہمیں گلے سے لگا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کا بیٹا کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ باندھے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالی کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر، جب ان سے کہا جائے کہ تم اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم یہ کیوں کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے؟ تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالی جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، جس کو نبی بنائے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ثم یقول للناس، کہ وہ لوگوں سے کہے کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو، مجھے بیٹا بنا لو یا مجھے خدا سمجھ لو۔ یہ کوئی نبی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو۔ توریت اور انجیل آسمانی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تم میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا درس دیتے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ ہی انبیاء یہ حکم تمہیں دیں گے، کبھی بھی وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں معجزات کا اظہار کیا وہاں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ طاقتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، مجھ میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا تم جھوٹ باندھتے ہو، نہ صرف تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر بھی جھوٹ باندھتے ہو، حضرت عزیر کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر جھوٹ باندھتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذ اللہ نے عہد لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے لیا میثاق، پکا وعدہ، عالم ارواح میں، ابھی کائنات نہیں بنی، اللہ تعالی نے روحوں کو جمع فرمایا، نبیوں کی روحوں کو،
اور ان سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. لتؤمنن بہ، ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور تم ان کے دین کی مدد کرنا. یہ تمام نبیوں سے اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا. مفسرین اس پر یہ کلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا علم ازلی ابدی ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ ایمان لائیے گا اور آپ ان کے دین کی مدد کیجیے گا؟ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد تاکید کرنا ہے، لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمام نبیوں کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور میں مبعوث ہو جاتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توریت پر عمل نہ کرتے بلکہ قرآن پر عمل کرتے، میرے امتی بن جاتے. تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جب نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تو امتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نبی پر ایمان رکھیں. یہ گویا کہ یہودیوں عیسائیوں کو تنبیہ ہے. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر پکا وعدہ کر لیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، پس تم گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ حضور کی آمد سے ہزاروں سال قبل انبیاء کی روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے، حضور کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس پیارے نبی کا امتی بننے کا ہمیں شرف ملا. لیکن افسوس ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مگر ہمارا ظاہر باطن، ہمارا فیشن، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات کچھ یہودانہ ہیں، کچھ یہودیوں کی تقلید میں ہیں تو کچھ عیسائیوں سے ملتی ہیں، کچھ ہندوانہ رسم و رواج ہیں. کاش نور قرآن سے ویسے منور ہو جائیں اور آج یہ نیت کر لیں کہ ہمیں حضور کی سیرت، حضور کے کردار، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. فمن تولا بعد ذلک، بس جو کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے اور حضور پر ایمان نہ لائے، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. آج پوری دنیا میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. خود مسلمانوں میں ایسے نادان پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی جہنم میں جائے گا، یہودی جہنم میں جائے گا، ہم ہی جنت میں جائیں گے، دین اسلامی حق ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرو. اس طرح کہتے ہیں. کبھی وہ چرچ میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں، گھنٹی بھی بجاتے ہیں، بت کو سجدہ بھی کرتے ہیں، سلیب بھی سجاتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. تو یہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہ رہا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے تا قیامت ایسے لوگوں کا رد کر دیا. فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم اسلام نہیں لائے، تم اسلام سے منحرف ہو گئے تو تم اپنا نقصان کرو گے.
اللہ ہی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں. من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور مجبوری سے. انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، فرما بردار ہے. لیکن انسان اور جن میں جو مومن ہے وہ دل و جان سے فرما بردار ہے. لیکن جو کافر ہیں وہ آج اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے. لیکن جب ملک الموت انہیں سامنے نظر آئیں گے تو اس وقت وہ ضرور اسلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں گے، قیامت میں وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ملک الموت نظر آ جائیں پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل، آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس پر ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا. والاسباط، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہیں ان پر نازل کیا گیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم، اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. ان تمام کتابوں پر، ان تمام وحی پر، ان تمام صحیفوں پر، ان تمام کلام الہی پر ہم ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے گردن جھکانے والے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پھر اسی نظریے کا رد کیا گیا. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما، اس قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا. کفروا، جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے، جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کا انکار کر دیا. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی بے شک یہ رسول حق ہیں. حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے یہ گواہی دی. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ، ان لوگوں کی سزا، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ان ظالموں کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تمام لوگوں کی لعنت ہے. مسلمان تو دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ہر کافر دوسرے کافر پر لعنت کرے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں اور عذاب میں گرفتار رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے. کافر یا وہ مسلمان جو کافر ہو جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو، اس کے لیے عذاب کا بیان ہوا.
اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، وہ اصلحوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، سدھر گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. جب یہاں توبہ کا ذکر ہوا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول نہیں ہوگی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر مزید کفر میں آگے بڑھ گئے. یہاں مراد ہے کہ مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، کل بروز قیامت ان کے پاس زمین بھر سونا ہو، اور وہ سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں، پھر بھی اللہ کے عذاب سے کل بروز قیامت نہیں بچ سکیں گے. تو ذرا غور کریں، کل بروز قیامت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں بچ سکیں گے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے تو کل بروز قیامت ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کفر پر خاتمے کا ذکر ہے. جب بھی ہر نماز کے بعد فارغ ہوں، ہر دعا میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کا وظیفہ بھی کریں. هو اللہ الرحیم، ذرا مل کے پڑھ لیجئے، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم. یہ 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں یا باری او، تو انشاءاللہ قبر میں جسم سلامت رہے گا. تو یاد کرنے کے لیے، حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے 3 مرتبہ یا باری او، یا باری او، یا باری او. اللہ تعالی قبر کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور تیسرا پارہ ہم نے مکمل کیا. ان 3 پاروں میں جو جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ان تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.